اپنے بچوں کو اور جو میری بات مانے میں اس کو عذاب سے بچانا چاہتا ہوں اللہ سے. آپ بولیں کیسی بات کر رہا ہے؟ نہ یہ مولوی ہے، نہ نماز کی بات کر رہا ہے، نہ روزے کی بات کر رہا ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ سیدھی بات کرتا میں تو عذاب سے بچانا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو. اور بچ جائیں گے ہم لوگ عذاب سے. کیسے بچیں گے؟ مثال دوں آپ کو میں. حضور کے ساتھ والوں کو کسی نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ یہ تبلیغ کرتے پھرتے ہو، شروع کے زمانے کی بات ہے، مکے کے زمانے کی بات ہے، تبلیغ کرتے پھر تمہاری تو کوئی بات ہی نہیں سن رہا. تم لوگ باتیں کرتے رہتے ہو، کوئی سن ہی نہیں رہا تمہاری، کوئی اتنا عرصہ ہو گیا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں بات کر رہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کم سے کم جب اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ بس اب اس قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے، جب وہ یہ فیصلہ کر لے کہ بھئی یہ نافرمان ہے، عذاب نازل کرنا ہے، اس وقت جو لوگ تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کو اور ان کے بچوں کو اللہ بچا لے گا، کوئی نہ کوئی بندوبست کر لے گا. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ کام جو میں اور میرے ساتھی کر رہے ہیں، ہمیں اللہ گٹر ملا پانی نہیں پلائے گا، کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گا. اس مشکل دور میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے نوکری دلوائے گا، کوئی نہ کوئی رزق دے گا اس جہاد کرنے کی وجہ سے. یہ میرا ایمان ہے. ہمیں حادثات سے بچائے گا، بیماری سے بچائے گا، اسی طرح سے بچائے گا، اور عذاب سے بچائے گا اسی طرح سے بچائے گا جیسے نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو، جو کہ 950 سال تبلیغ کی انہوں نے. نوح علیہ السلام نے 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 80 بندے ایمان لے کر آئے. 80 بندے. تو اللہ نے کیسے بچایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی اب نوح کی قوم کو تباہ برباد کرنا ہے، تو نیچے زمین کو بولا پانی اگلنا شروع کر دے، آسمان کو بولا پانی برسانا شروع کر دے. تو اتنا پانی برسا اور نیچے سے اتنا پانی نکلا کہ آسمان اور زمین کے پانی آپس میں مل گئے. دنیا تباہ برباد ہو گئی. لیکن نوح اور اس کے ساتھیوں کو 80 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوح سے کشتی بنوائی اور ان کو بچا لیا. پوری دنیا تباہ کر دی. تو اللہ تو وہی ہے جو نوح والا ہے. میرا رب تو چینج نہیں ہوا. ہاں بھائی، ایسا تو نہیں ہے کہ نوح کا رب کوئی اور تھا اور اس دور کا رب کوئی اور ہے. ایسا تو نہیں ہے. رب تو وہی ہے جو نوح کے زمانے میں تھا، جو موسیٰ کے زمانے میں تھا، جو امام حسین کے زمانے میں تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا. رب تو بدلا نہیں ہے. رب تو وہی ہے. اس کے اصول بھی نہیں بدلے. یہ ہم لوگ آئین کی بات کرتے ہیں نا. پاکستان، آئین پاکستان، آئین پاکستان، آئین پاکستان. ہر کام آئین کے مطابق ہوگا. آپ سنتے ہو نا ٹی وی پہ یہ سارے بھاشن دے رہے ہوتے، سارے یہ لیڈران بھی، یہ اینکر بھی، یہ تجزیہ نگار. آئین کی خلاف ورزی ہو گئی جناب. یہ آئین کی خلاف ورزی ہو گئی. ہر کسی کے مفادات کو جہاں ٹھیس پہنچے وہ آئین نکال کے بیٹھ جاتا ہے. یہ تو اس دنیا کے، ابھی چیف جسٹس صاحب بھی آئین کی بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں. تو یہ تو اس دنیا کے انسانوں کا بنایا ہوا آئین ہے جس کی آپ خلاف ورزی نہیں ہونے دیتے. اس پہ سزا ہے. میرے رب نے بھی ایک آئین بنایا ہے. میرے رب نے بھی ایک آئین بنایا. اس آئین میں تو آپ 18ویں ترمیم کر چکے ہو، 18 دفعہ بدل چکے ہو. میرے رب کے آئین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس نے کوئی ایسا آئین نہیں بنایا تھا کہ 1400 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے کوئی اور تھا اور آج اس میں ایک لفظ بھی تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے. یہ بندے کا بنایا ہوا آئین نہیں ہے. رب نے بنایا آئین. پہلے دن سے لے کر، دنیا سے پہلے سے لے کر اور دنیا ختم ہونے بعد تک، دنیا ختم ہونے کے بعد تک میرے رب کا آئین چینج ہوگا نہیں. اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اب جب دیکھو گے وہ آپ کو اسی دور کا آئین لگے گا، آج کا آئین لگے گا. اس کے اصول نہیں بدلے، اس کے طریقہ کار نہیں بدلے. تو رب تو نہیں بدلا. رب تو وہی ہے. رب تو وہی ہے جو صدیوں پرانا پہلے تھا